کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کتنے ممالک کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچا ہے؟ اس کا چپ شاید تائیوان میں بنی، اسمبلی چین میں ہوئی، ڈیزائن کیلیفورنیا میں، اور آپ نے شاید اسے لاہور یا کراچی کے کسی بازار میں خریدا ہوگا۔ یا پھر یہ سوچیں کہ پاکستان میں جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا تعلق کسی دور دراز ملک رشیا یا مشرق وسطی کے فیصلوں سے کیوں جڑا ہوتا ہے؟ اس پورے نظام کا نام ہے گلوبلائزیشن۔ اس ویڈیو میں ہم گلوبلائزیشن کو 5 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن سے پہلے دنیا کیسی تھی، تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ نظام کیسے کام کرتی ہے، اس کھیل میں کون جیتا اور کون ہارا، پھر یہ کہ آج کی دنیا گلوبلائزیشن سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے، اور آخر میں اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان بہرام زاہد اینڈ ویلکم ٹو بہرام اسٹڈی روم۔ اگر آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کریں تو دنیا کے مختلف ممالک کا آپس میں اتنا جڑ جانا کہ تجارت، پیسہ، ٹیکنالوجی اور خیالات آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جانا، یعنی کہ وہ دیواریں جنہوں نے کبھی ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ رکھا، ان کا آہستہ آہستہ کمزور ہو جانا۔ جوزف اسٹیگلٹس اس معاملے میں کہتے ہیں، گلوبلائزیشن از the closer integration of countries and people of the world۔ اس تعریف میں 3 حصوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے کلوزر انٹیگریشن، یعنی کہ قریبی انضمام۔ ملکوں کی معیشتیں ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتی ہیں۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کنٹریز، یعنی کہ ریاستیں جن کی پالیسیاں، ان کے درمیان کے معاہدے یہ طے کرتی ہیں کہ سرمایہ کاری اور سامان کتنے آسانی سے ایک سرحد سے دوسرے سرحد جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے پیپل، یعنی کہ عام انسان۔ گلوبلائزیشن کا اثر ہر عام آدمی تک پہنچتا ہے، چاہے وہ کراچی میں ٹیکسٹائل فیکٹری کی کوئی کام کرنے والا ہو یا پھر دبئی میں کوئی کیوں نہ ہو۔ ورلڈ بینک کے مطابق دنیا کی مجموعی تجارت جو کہ 1960 کی دہائی میں عالمی جی ڈی پی کی تقریباً 25% کے برابر تھی، لیکن آج وہ 60% کے برابر پہنچ چکی ہے۔ اور پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہی گلوبلائزیشن ہے جو ہر سال بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے 30 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز وطن بھیجنے کی صورت میں نظر آتی ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے بدولت پاکستان کے ٹیکسٹائل مصنوعات یورپ اور امریکہ کے مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی رابطے کا تصور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جو تقریباً 2000 سال قبل چین کو سنٹرل ایشیا، ایران اور بحیرہ روم کے علاقوں سے ملاتی تھی۔ اس راستے کے ذریعے ریشم اور مسالہ جات کے ساتھ ساتھ مذہب اور علم بھی ایک تہذیب سے دوسرے تہذیب تک جا پہنچا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپی طاقتوں جنہوں نے سمندر کے راستے سے تجارت کا آغاز کیا، جس کی نمایاں مثال ہمیں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملتی ہے، مگر یہ نظام بنیادی طور پر استعماری تھا، جہاں فائدہ زیادہ تر نو آبادیاتی طاقتوں کو پہنچتا تھا۔ 19 سنچری کے آخر میں ریلوے، اسٹیم کے جہاز اور ٹیلی گراف کے ایجاد نے دنیا کو مزید قریب کر دیا، جسے تاریخ دان پہلا گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ مگر 1914 سے 1918 کی پہلی جنگ عظیم اور 1929 کا جو عالمی معاشی بحران اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے اس رابطے کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ہر ملک نے تجارتی دیواریں اور اونچی کر لیے اور اپنی معیشت کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے تباہی کے بعد دنیا کے رہنماؤں کو یہ محسوس ہوا کہ تجارتی تنہائی ہی وہ عوامل تھا جس نے عالمی بحران اور جنگ کی راہ کو ہموار کیا۔ چنانچہ 1944 میں امریکی شہر برٹن ووڈز میں 44 ممالک کے نمائندے جمع ہوئے اور انہوں نے ایک نیا معاشی نظام تشکیل دیا، جس کے ذریعے IMF اور ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشن وجود میں آئے۔ پھر 1947 میں تجارتی رکاوٹیں کم کرنے کے لیے ایک اور معاہدہ ہوا، جو بعد میں 1955 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بنیاد بنی۔ سرد جنگ کے دوران مغربی بلاک میں تجارت مسلسل بڑھ رہی تھی، اور جب 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں پھیل گیا۔
چین نے 1979 سے اور بھارت نے 1991 میں اپنی معیشتوں کو عالمی منڈی کے لیے کھولا۔ جیفری سیکس اس معاملے میں کہتے ہیں دی اینڈ آف کولڈ وار اوپنڈ دا وے فار اے ٹرولی گلوبل اکانومی۔ ناظرین چلیے سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ نظام حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے بنیادی طور پر 4 ستون ہیں: تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور سپلائی چین۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں تجارت کو۔ جدید دور میں تجارت اس وقت آگے بڑھی جب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے دنیا کے جو ملک تھے ان کے درمیان رکاوٹیں کم کرنے پر زور دیا۔ آج اس تنظیم میں 164 سے زائد ممالک رکن ہیں اور عالمی سطح پر سامان اور خدمات کی تجارت کی مجموعی مالیت ہر سال $30 ٹریلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کی مجموعی برآمدات کا تقریباً 60% اکیلے ٹیکسٹائل کے شعبے سے آتا ہے، جو یورپی یونین اور امریکہ جیسی منڈیوں تک رسائی کا محتاج ہے۔ دوسرا ستون ہے وہ انویسٹمنٹ، یعنی کہ پیسے کی عالمی نقل و حرکت۔ آج ایک سرمایہ کار نیو یارک میں بیٹھ کر چند سیکنڈوں میں کراچی ایکسچینج اسٹاک میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ پاکستان میں یہی سرمایہ کاری بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ترسیلات زر کی صورت میں بھی نظر آتا ہے، جو رواں مالی سال میں $30 ارب کے حدود عبور کر چکی ہے اور ملکی زر مبادلہ میں بھی اس کا ایک تقلیدی کردار رہا ہے۔ تیسرا ستون ہے ٹیکنالوجی۔ انٹرنیٹ نے فاصلوں کو تقریباً مکمل طور پر ختم ہی کر دیا۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر لاہور میں بیٹھ کر امریکی کمپنیوں کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پاکستان آج فری لانسنگ کی عالمی منڈی میں دنیا کے سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ اور چوتھا ستون ہے سپلائی چین۔ آج کوئی بھی پروڈکٹ صرف ایک ملک میں نہیں بنتی۔ ایک عام موبائل جس میں پروسیسر شاید تائیوان میں، اس کی اسکرین جنوبی کوریا سے، اس کی خام مال افریقی ممالک سے اور آخر میں حتمی اسمبلی چین یا پھر ویتنام میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اب اس کو ایک پروڈکشن کا ایک عالمی جال کہتے ہیں، نہ کہ محض تجارت۔ ان چاروں ستونوں نے مل کر وہ نظام بنایا جسے آج ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کھیل میں کس کو فائدہ ہوا اور کس نے قیمت چکائی؟ گلوبلائزیشن کو اکثر ایک عظیم سودا کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں بے شک دولت کو بے پناہ بڑھا دیا، مگر دولت برابری سے تقسیم نہیں ہوئی۔ فائدہ اٹھانے والوں میں سب سے آگے ہے چین۔ عالمی بینک کے مطابق 1980 تک تقریباً 1 ارب سے زائد لوگ ایبسولوٹ پاورٹی سے باہر نکل گئے، جن میں سب سے زیادہ حصہ چین کا رہا ہے، تقریباً کچھ 70 کروڑ افراد۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ انہیں سستی لیبر، کم ٹیکس اور نئی منڈیاں میسر ہوئی۔ مگر دوسرا رخ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسی ترقی یافتہ ممالک میں لاکھوں صنعتی ملازمتیں ختم ہوئی کیونکہ فیکٹریاں کم لاگت والے ممالک میں منتقل ہو گئے۔ صرف امریکہ میں 2000 سے لے کر 2010 کے درمیان میں تقریباً کچھ 57 لاکھ صنعتی ملازمتیں ختم ہوئی۔ اسی رجحان نے مغربی معاشروں میں ایک سیاسی بے چینی کو جنم دیا، جو آگے چل کر بریگزٹ اور تحفظاتی تجارت کی صورت میں ہمیں نظر آئی۔ ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی فائدے برابر تقسیم نہیں ہوئے۔ شہری علاقے تیزی سے ترقی کرتے رہے جبکہ دیہاتی علاقے اکثر پیچھے ہی رہ گئے۔ جوزف اسٹیگلٹس اس معاملے میں کہتے ہیں، Globalization has helped hundreds of millions of people, but it has also left many behind۔ ناظرین چلیے سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا گلوبلائزیشن سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے۔ اس کے کچھ 4 بڑے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس۔ امریکہ کی رہائشی مارکیٹ سے شروع ہونے والا یہ بحران چند ہفتوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا اور عالمی معیشت کو تقریباً کچھ $2 ٹریلین کا نقصان پہنچا۔ اسی بحران نے پہلی بار عام لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ عالمی رابطہ صرف فائدہ نہیں بلکہ خطرات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ دوسرا وجہ ہے کووڈ-19۔ جب 2020 میں دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہوا تو پھر عالمی سپلائی چین درم برم ہو گیا۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ ماسک جیسی بنیادی چیزیں بھی کچھ مخصوص ملک میں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر چین میں۔ سیمی کنڈکٹر چپ کی قلت آٹو موبائل سے لے کر موبائل فون تک پورے صنعتوں کو متاثر کر گیا۔ اس کی ایک
बड़ी वजह आज के दौर में अमेरिका और चीन के दरमियान चपकलिश है। 2018 से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जंग का आगाज हुआ और आज दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी, खास तौर पर सेमीकंडक्टर और एआई के शोबे में एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, जिसे माहिरीन डी कपलिंग कहते हैं, यानी कि माशी अलाइदगी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ग्लोबलाइजेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी या फिर यह एक नई शक्ल इख्तियार कर जाएगी? बेशतर माहिरीन का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह रीजनलाइजेशन आ जाएगी, यानी कि इलाकाई इंज़िमाम। अब बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में पैदावार फैलाने के बजाय ऐसे ममालिक में सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जोग्राफियाई तौर पर इनके करीब हो या फिर सियासी तौर पर काबिल एहतमाद हो। मिसाल के तौर पर अमेरिकी कंपनियां अब चीन के बजाय मैक्सिको या फिर वियतनाम का रुख कर रही हैं। दूसरा बड़ा रुझान है स्ट्रेटेजिक मुसाबिकत का। आज तिजारत महज माशी मामला नहीं रहा, बल्कि कौमी सलामती से जुड़ चुका है। सेमी कंडक्टर जैसे चिप्स, एआई और नायाब मादनियात अब ताकत के नए मैदान बन चुके हैं। अमेरिका ने जदीद चिप जो है उसकी टेक्नोलॉजी को चीन को बरामद करने पर पाबंदी आयद की, जबकि चीन ने जवाबी तौर पर नायाब मादनियात की बरामद को पर कंट्रोल को मजीद सख्त किया, जो कि मोबाइल फ़ोन से लेकर जदीद हथियार तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। IMF के मुताबिक अगर दुनिया मुकम्मल तौर पर तजारती ब्लॉक्स में तकसीम हो जाए तो आलमी मईशत को तवील मुद्दत में मजमूई तौर पर कुछ 7% तक का नुकसान हो सकता है, जो कि जापान और जर्मनी की मुश्तरका मईशतों के बराबर रकम होगी। डैनी रोड्रिक इस मामले में कहते हैं, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन वे टू अ वर्ल्ड ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान का मकम क्या है? एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ सीपेक के जरिए गहरे इक्तिसादी ताल्लुक रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ रवायती तिजारती और मालियाती ताल्लुक भी बरकरार रखता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखना होगा ताकि वो दोनों ब्लॉक से फ़ायदा उठा सके, बगैर इसके कि वो एक की तरफ मुकम्मल झुकाव इख्तियार करे। तो ये थी ग्लोबलाइजेशन की मुकम्मल कहानी, एक ऐसा निज़ाम जिसने दुनिया को जोड़ा, तकसीम किया और अब एक नई शक्ल में डाल रहा है। और इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान का किरदार आने वाले बरसों में इसी तवाज़ुन पर मुनहसर होगा कि वो किस तरह इन बड़ी ताकतों के दरमियान कौमी मफाद को महफूज रख पाएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान बहराम जाहिद। अल्लाह हाफ़िज़।